کل ملا کر ہم پر ہی ڈپینڈ. ارے میاں یہاں تو الیکشن بھی کیمپیننگ کے لیے ہم ہیں. ہمارے مدے کو لے کر کے ہی سب کو لڑانا ہے, سب کے درمیان. اس لیے کہ وہ یہ نیتاؤں کا مجمع نہیں ہے جو 100-200 روپے لے کر کے الیکشن کیمپیننگ میں آیا ہوا ہے. یہ حضور کے عاشقوں کا ہجوم ہے. ہم بڑی کمزور قوم ہیں, ہم بڑی کمزور قوم ہیں, لیکن میڈیا کے دجالی کتے بار بار بھونک بھونک کر بتاتے ہیں تم کچھ ہو, تم کمزور نہیں ہو. 24 گھنٹے ہم پر ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کل ملا کر ہم پر ہی ڈیبیٹ. ارے میاں یہاں تو الیکشن بھی کیمپیننگ کے لیے ہم ہیں. ہمارے مدے کو لے کر کے ہی سب کو لڑانا ہے, سب کے درمیان. میں آپ سے یہ کہتا ہوں, یہ باتیں یوں ہی نہیں, وہ بار بار تمہیں بھونک کر بتا رہے ہیں تم کچھ ہو, لیکن تم کہتے ہو نہیں میں کچھ نہیں ہوں. ہم کمزور ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں کمزور نہیں تم کچھ ہو. ایک طرف تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے, سب بکھرے ہوئے لوگ ہیں, پنچر پتر بھی کہتے ہیں, لیکن پھر ہم ان سے کہتے ہیں میاں پنچر پتر ہے تو 24 گھنٹے ڈیبیٹ ہم پر کیوں کرتے ہو؟ ڈر کس بات کا ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کیا دوسری اور قومیں نہیں ہیں جس کو نشانہ بناؤ گے؟ ارے 70 قومیں موجود ہیں, لیکن ہمیں پتا ہے تمہاری آنکھوں میں اگر کوئی چبھتا ہے تو غلام مصطفیٰ ہی ہے. اس لیے کہ انہیں بھی تاریخ پتا ہے, یہ اگر نکل پڑے ہیں صحرا سے بغیر چپل کے پیوند لگے کپڑوں سے تو قیصر و کسریٰ کو بھی دھول چٹا سکتے ہیں. دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی قوم وہ عمر بن خطاب کے شاگرد تھے, صحابہ کرام تھے. دنیا کو تاریخ پتا ہے کہ یہ جس دن پڑھنے لگ گئے خالد بن ولید کو, جس دن یہ پڑھنے لگ گئے صلاح الدین ایوبی کو, جس دن ان کو کوئی کہنے لگ گیا کہ تمہارا کوئی شہاب الدین غوری بھی تھا, تمہارا کوئی اورنگزیب بھی تھا, تو پھر یہ مردہ اور مرجھائی ہوئی قوم دوبارہ اٹھنے لگ گئی تو اچھوں کی نیند حرام ہو سکتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے مسلمانوں کے محلے میں نشہ بانٹو, مسلمانوں کو نشہ کرواؤ. نشہ بیچنے والے یہی, نشہ کرنے والے یہی, اس لیے کہ یہ جب تک نشہ میں رہیں گے ہم سکون سے رہیں گے, اور جس دن یہ اٹھ گئے تو دوسروں کے سکون کے لالے پڑ جائیں گے. اس لیے میرے عزیزوں میں تمہیں بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں, اور دنیا کی نظروں میں کھٹکتا رہوں گا, لیکن میرے پاس جتنا بھی وقت موجود ہے میں خاموش نہیں رہوں گا انشاءاللہ العزیز. کل کو بھی اگر میری پھانسی ہو جائے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے, دنیا سے جائیں گے. ہمارے ایک کے مر جانے کے بعد ان کتوں سے کہتا ہوں کہ اس کو یہ مت سمجھ لینا کہ اسلام ختم ہو جائے گا. مجھ جیسے 1000 کٹ بھی جائیں تب بھی ہم نعرہ یہی لگائیں گے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شہنشاہ خطابت, شیر ہندوستان سلمان مفتی سلمان ازاری صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیزوں بات آج ایمان کی ہے. میں نے آج تک کسی تقریر میں کسی کو اسلحہ اٹھانے کی بات نہیں کی, میں نے کبھی کسی کو بندوق بارود چاقو تلوار کی بات نہیں کی, اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے. میرے عزیزوں ہم تو چاہتے ہیں کہ تم عشق رسول کا جامہ پہنو, حضور کی محبت کا لباس پہن لو. میرے عزیزوں چاقو بلیڈ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں, تمہارے چلتے پھرتے دیکھ کر کتنے کیڑے فنا ہو جائیں. ہاں صرف تمہاری چلت پھرت سے کئی کتے نالیوں میں مر جائیں. سب کو سمجھ میں آتی ہے بات. اور جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا بار بار آپ کتے کس کو کہتے ہیں, میں نے کہا کوئی سنی مجھ سے پوچھا ہی نہیں, کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں. یہ ساری تقریریں سن رہے ہیں, آپ نے پہلے ہی پوچھا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ زخم پر جا کر بات لگی ہو. خیر میرے عزیزوں آپ کو میں بارہا بیدار اس بات کے لیے کرنا چاہتا ہوں, حضور کے اگر غلام ہیں تو پورے غلام بنو, پورے غلام. آج کے دن اگر ایک نوجوان بھی یہ عہد کر لیا کہ میں نے اپنی مرضی سے بہت زندگی گزاری ہے, اپنی لائف میں بہت انجوائے کیا ہے,
لیکن آج کے دن سے یہ طے کروں گا کہ جیوں گا تو میرے نبی کی مرضی سے جیوں گا. جس نے بھی طے کر لیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ وصول ہو گیا, حضور کے قدموں میں پہنچ گیا. میں بتاؤ اے نوجوانوں, بچا کیا ہے ہماری زندگی میں اور کیا باقی ہے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ پوری دنیا تم ناک رگڑ رگڑ کر حاصل کر بھی لیے تو ایک دن تو موت آنی ہے, ایک دن تو دنیا سے جانا ہے. ساری دولت چھوڑ کر جاؤ گے, اس بات پر سب کا یقین ہے. تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کتنے مردے دفنائے, تم نے کتنے لوگوں کی قبروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا. آج جو یہ آنکھیں کھلی ہیں اچانک بند کر دی جائیں گی, یہ دھڑکنیں رک جائیں گی, تم ہاتھ پیر بھی نہیں اٹھا سکتے, اور یہ پورے لوگ اٹھا کر تمہیں اتنی چھوٹی قبر میں ڈال کر آتے ہیں جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں, سانس اور ہوا کے لیے کوئی روشن دان نہیں, کھڑکی نہیں. اتنے گھنے اندھیرے کے اندر تم تنہا ہوتے ہو. اس قبر کے متعلق سوچو, وہاں منکر نکیر جس کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہوگی. حضور کے بارے میں تم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. اس لیے سنیو, آج ہی ہم تیاری کیوں نہ کر لیں کہ کل کو قبر میں ہم سے فرشتے پوچھیں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے, تو وہاں پکار کر نکیرین سے کہنا تم پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتے تھے, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات. عزیزان گرامی وقار, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. صرف میں تمہارے ان اخلاق کی بات کر رہا ہوں, بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں. آ جاؤ واپس اس نقطے پر جہاں میرے نبی نے ہمیں چھوڑا تھا, آ جاؤ اس راستے پر جس پر چلنے والوں پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے. آپ کو پتا ہے وہ صحابہ کرام, تابعین اور اولیاء کاملین کا راستہ تھا کہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز, قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ہماری تاریخ تھی, یہ ہماری تاریخ تھی, محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ تھی. وہ جس جگہ جاتے تھے پرچم اسلام لہراتے تھے, جہاں چل پڑے ہواؤں کا رخ موڑ دیا, آندھیوں کو توڑ دیا, سمندروں میں راستہ بنا لیا. ارے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے. یہ نبی پاک کے غلام تھے, دنیا ان سے خوف زدہ تھی. کیا تھا ان کا نعرہ؟ ان کا نعرہ یہ تھا, ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے. ارے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. توجہ کی بات ہے, ہم اس قوم کے وارثین میں سے ہیں دنیا جن کی تاریخ جانتی ہے. آپ کو پتا ہے انگریز تاریخ دان ہے, انگریز ہے, اس کا کوئی تعلق میرے دین سے نہیں, لیکن تاریخ لکھنے میں اس نے یہ بات لکھی کہ میں نے ایسا جرنیل دیکھا ہی نہیں جیسا صلاح الدین تھا, اس لیے کہ اس کے جذبے جیسا میں نے ایک بھی جرنل دیکھا نہیں. ایک بار کا واقعہ لکھا ہے کہ 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین کے ساتھ, 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ, اور جس وقت وہ میدان میں اترا مقابل میں صلیبیوں کی تعداد 4 لاکھ کی تھی, 4 لاکھ کی تھی. 4 لاکھ کی تعداد دیکھ کر نہ وہ گھبرایا نہ بھاگا, پلٹ کر اپنی فوج سے پوچھا کیا مشورہ ہے تمہارا, مقابل میں اترے یا نہیں اترے. صلاح الدین کے لشکری اور اس کے نوجوان سپاہی عام لوگ نہیں تھے, جذبہ جوان تھا. عرض کیا, اے صلاح الدین ہمارے سپہ سالار,
रसूलुल्लाह के सहाबा तादाद देखकर उतरते थे तो हम भी तादाद देख के उतरेंगे। अगर नबी के सहाबा तादाद नहीं देखते थे तो हम भी इस तादाद का कोई परवाह नहीं करेंगे। सलाउद्दीन उनकी बातों को लेकर उतर तो पड़ा। तारीख लिखने वाला अंग्रेज आदमी है, कहता है मुकाबला कर लेना और बात होती है, लेकिन 4 लाख को तितर बितर करके रख देना तारीख की अलग बात होती है। सलाउद्दीन के इस कारनामे के बाद वो अंग्रेज तारीखदान कहता है हमारे इलाकों में हाल ये हो गया था, हमारे यहाँ की माएं अपने बच्चों को थपकियां देकर सुलाती थी और ये कहती थी कि बेटा सो जा नहीं तो सलाउद्दीन आ जाए। सुभान अल्लाह। ये मैं इसलिए बातें अर्ज कर रहा हूँ कि सलाउद्दीन अय्यूबी की ताकत वो उनकी अपनी बॉडी की ताकत नहीं थी, वो ना ही किसी जगह से वर्जिश करके हासिल की हुई ताकत थी। सलाउद्दीन की ताकत इश्क़ मुस्तफा की वजह से थी, वो मोहब्बत रसूल का पैकर था। हमने तारीख में उन जवानों को देखा है जिन्होंने तारीख उलट करके रख दिया है, जिन्होंने जमीन में एक अलग परचम लहरा कर रख दिया है। आपको पता है इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहला 10,000 का लश्कर लेकर आने वाला एक जवान अरब से सबसे पहले आने वाला मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 19 साल की उम्र में आया था। 19 साल की उम्र में आया था। किस लिए आया था? माल लूटने नहीं आया था, यहाँ जगह कब्जा करने नहीं आया था। जैसे आज तारीख तोड़ मरोड़ करके बताई जा रही है, जितने बादशाह आए सब आक्रमण किए, सारे लोग यहाँ लूटपाट करने आए थे। ये तारीख तोड़ मरोड़ कर बयान की जाती है। मेरे अजीजों इस पर फिर कभी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया था? इलाहाबाद के एक पंडित है, उन्होंने खुद लिखा है, मैं अपनी बात नहीं पंडित जी की बात कह रहा हूँ। उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि चंद औरतें, मुसलमान औरतें जो श्रीलंका की सरजमीन से हज के लिए जा रही थी, उस वक्त राजा दाबिर सिंह उसके कुछ गुंडों ने इन औरतों को पकड़ लिया, उनकी इज्जत लूटी, उनका माल लूटा, उनको कैदी बनाया। उन औरतों ने उस वक्त पुकार कर कहा था कि कोई है जो हमारी इज्जत बचाएगा। कोई तिजारत करने वाला बाहर से आया हुआ ताजिर बात सुन करके अरब गया। अरब में जाकर गवर्नर जो था उसके सामने वाकया बयान कर रहा था। 19 साल का जवान मोहम्मद बिन कासिम वहां से गुजर रहा था। उसने इतना वाकया सुना कि हिंद की सरजमीन पर कुछ हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। वहीं खड़े होकर उसने कहा लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन मैं तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए आ रहा हूं। वहां से पुकारा अपने चचा जो गवर्नर था उस वक्त, उससे 10,000 का लश्कर लेकर के सबसे पहले यहाँ आने वाला मोहम्मद बिन कासिम किस लिए आया था? माल लूटने के लिए नहीं, औरतों की इज्जत बचाने के लिए आया था। हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा और उसके बाद सामने मुकाबिल में फौरन जंग के लिए नहीं आया। कहा कि जिन औरतों को कैदी बनाया वो छोड़ दो, जो हज के लिए जा रही थी उन्हें आजाद कर दो, और दूसरी बात जिन्होंने गुंडागर्दी की है उन्हें पकड़ो और जेल में डालो। राजा को घमंड था, उसने इनकार किया तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा चलो आओ मोहम्मद अरबी के शेरों से मुकाबला हो जाए। 3 दिन का मुकाबला हुआ था, न राजा बचा न बाजा बचा, सारे हजारे इधर से उधर हो गए और मोहम्मद बिन कासिम का परचम लहराया। मेरे अजीजों, औरतों की इज्जत का मुहाफिज 19 साल का जवान था, जिसने आते ही औरतों की इज्जत भी बचाई और मेरे दीन का परचम भी लहराया। मैं आज पूछता हूं हमारी उम्रें कितनी हो गई? कई जवान 25 साल 30 साल क्रॉस कर चुके। आज बहुत सारी औरतों की इज्जतें जब लूटी जाती हैं, तुम तो मोबाइल में देख देख करके शेयर कर देते हो, वीडियो इधर से उधर फैला देते हो और उसके बाद समझते हो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हर कोई यही कहता है सबको शेयर करो, सबको शेयर करो, काय के लिए शेयर करो? मेरे अजीजों, ये कौन सी जंग लड़ रहे हो? व्हाट्सएप मोबाइल की जंग लड़ रहे हो? तुम्हारे अंदर अगर गैरत बाकी है तो मेरे अजीजों, किसी की इज्जत लुटते हुए देखकर तुम तमाशा नहीं कर सकते। ईमान बेदार करो, ईमान बेदार करो। ये आज हालात क्यों आए? इमाम गजाली की एक बात मैं सुनाता हूँ। बहुत सालों पहले उस इमाम ने कहा था, 1000 साल पहले तकरीबन, उस इमाम ने कहा था
جب اس امت کے سامنے ان کے رسول کی توہین ہو رہی ہو اور امت خاموش بیٹھی رہے تو چند دن انتظار کریں، ان کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر نیلام کیا جائے گا، ان کی ماں اور بہنوں کی عزت لوٹی جائے گی اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے، ان کے بچوں کو مارا جائے گا اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ میں آج محسوس کر رہا ہوں حضور کی گستاخی پر اور توہین پر خاموش رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمارے گھر بھی سلامت نہیں رہیں گے۔ لوگ آج چیخ رہے ہیں، مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں، خانقاہیں ٹوٹ رہی ہیں، نہ جانے کتنے مزارات بلڈوزر سے ختم کیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جان ایمان رسول اللہ کی عزت باقی نہیں رہی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ آپ سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، سیریس ہو جاؤ، حساس ہو جاؤ، ہنسی مذاق گل چھڑے، یہ لطیفے لوگوں کے درمیان عیاشیاں ختم کر ڈالو۔ آج ہر ایک کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور لوگ ابھی خوشیاں اور تماشا دیکھنے میں مصروف ہیں۔ آج پوری دنیا میں جو تماشا ہے آپ نہیں اندازہ کر سکتے۔ فلسطین کے بچوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے۔ ہم نے عراق میں دیکھا ہے چند سال پہلے جہاں میدان میں کھیلا کرتے تھے لوگ، آج وہ میدان قبروں سے بھر چکا ہے، قبروں سے بھر چکا ہے۔ اتنی موتیں ہوتی ہیں کہ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ہوتے، جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ہوتے۔ یہ تمام حالات کیوں پیدا ہوئے؟ ملک شام کے حالات اتنے سخت ترین ہو گئے ہیں کہ تقریباً 50 لاکھ کے قریب بے گھر ہو چکے لوگ، جن کا گھر نہیں، سب ٹوٹ چکا۔ یہ حالات دیکھ کر میں آپ سے کہتا ہوں، بیدار ہو جاؤ اور عمل کی طرف آ جاؤ۔ کیا اب بھی تمہیں اذانیں نہیں اٹھاتی؟ نمازوں کے لیے دوڑتے نہیں؟ اللہ کا قہر جب آتا ہے، پکڑ آتی ہے، تو پھر کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں وارننگ بھی دے رہا ہوں اور آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے، اور وہ ایسا نبی ہے، ایسا نبی ہے جس کے دربار سے وابستہ ہونے میں کبھی آپ کو شرم نہیں آئے گی انشاءاللہ، اور کبھی آپ اپنے آپ کو بے آبرو نہیں سمجھیں گے، کبھی نہیں۔ میں اپنی پریکٹیکل لائف بتا رہا ہوں، حضور کی محبت میں، وہ وفا میں جو مزے ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں، کہیں نہیں ہے۔ جب بے چین دل ہوتا ہے تب بھی ہم، میرے عزیزوں، گانے سن کر کے اپنی بے چینی دور نہیں کرتے، ہم پکنک پوائنٹ پہ جا کر اپنی بے چینی دور نہیں کرتے۔ جب زیادہ بے قراری ہو تو یہی کہتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضور کو یاد کر لیتے ہیں، بے چینی دور ہوتی ہے، بے قراری دور ہوتی ہے۔ آپ کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، حضور کی وفا میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں، حضور کی غلامی میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں۔ آج آپ کے درمیان میں یہاں آیا ہوں، فتح پور سیکری پہلی مرتبہ، لیکن تمہارا جوش و جذبہ میرے عزیزوں، رات کے 12 بجے کے بعد مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کے استقبال کے لیے اگر اتنا مجمع کھڑا ہے، جو کھڑا ہے کھڑا ہے، جس کو جگہ نہیں وہ بھی، جس کو جگہ ہے وہ بھی۔ کیوں؟ کوئی بڑے پارٹی کا نیتا آیا؟ کیا کسی گورنمنٹ کا عہدیدار آیا ہے؟ نہیں، سب کو یہاں پتا ہے کوئی نیتا نہیں آیا، حضور کا ایک غلام آیا۔ ہماری آج جو عزت ہے وہ صرف اسی لیے ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ ارے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ نعرے تکبیر، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاج تار ختم نبوت، تاج
ताजदार खत्म नबूवत। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए बात अर्ज करता हूं, तुम्हारे यकीन को बढ़ाने के लिए कहता हूं, आज भी तुम्हें पता होना चाहिए, हमारे दर्द को कोई समझने वाला है तो आमिना का लाल है, वो मकीने गुंबद खजरा है, जो बेकसों का कस, जो बेसहारों का सहारा। उस रसूल पाक की आदत ही ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। आपको मैं ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूं कि तुम ये मांगना छोड़ दो, लोगों के यहाँ हाथ फैलाना छोड़ दो, उनकी नौकरी चाकरी करना छोड़ दो। मेरे मुर्शिद ताजु शरिया फरमाया करते, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। दुनिया में कहीं इज्जत नहीं पाओगे जो मेरे नबी की गुलामी में पाओगे, इसलिए कि हमने हुजूर से वाबस्ता होने वालों को देखा है। वो बिलाल हबशी हबशा के रहने वाले थे, अगरचे रंग काला था, लेकिन जब मेरे आका की गुलामी में आए तो मेरे आका ने उन्हें काबे की छत पर चढ़ा दिया, और काबे की छत पर से अजान देकर बिलाल ने ये लोगों को बता दिया, ऐ लोगों मुझे देखो, रंग से इज्जत नहीं, मुस्तफा के कदमों से इज्जत है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, तवज्जो चाहता हूं, हुजूर की गुलामी में जो इज्जत है वो हमने देखी है। जो लोग सहाबाए कराम, जो सहाबाए कराम, सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, जिनका हाल ये था 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा हुकूमत करते थे। उस वक्त मिस्र भी, शाम भी, यमन भी, इराक भी, फिलिस्तीन भी, अरब, ये 6 कंट्री पूरे मिलाकर तन्हा हजरत उमर की निगरानी में थे। और ऐसी निगरानी नहीं कि यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे हों और गरीब खस्ता हाल सो रहे हों। उस खलीफा इस्लाम का हाल ये था, वो मदीने में बैठकर खिलाफत कर रहा था, और बड़ी दूर एक औरत अपनी बेटी से कह रही है कि आज थोड़ा दूध में पानी मिला ले। बेटी कहती नहीं, खलीफा उमर बिन खत्ताब की खिलाफत है, उमर इब्न खत्ताब की खिलाफत है। घरों में तक उमर इब्न खत्ताब की निगरानी थी। ये कौन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, जिन्होंने लोगों का खून चूस करके हुकूमत की कुर्सी नहीं बिठाई। और दूसरी बात ये भी कि वो उमर सादा जिंदगी गुजारने वाले, उनकी सिक्योरिटी भी ऐसी नहीं थी कि रोल्स रॉयस लगी हुई हो, काली गाड़ियां आगे पीछे घूमती हों। मेरे अजीजों, उस उमर इब्न खत्ताब की बात कर रहा हूं। जब बैतुल मुकद्दस फतह हो गया तो वहां से हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने खत लिख करके भेजा कि लोगों की ख्वाहिश है उमर इब्न खत्ताब आप तशरीफ लाएं, बैतुल मुकद्दस की चाबी आपके हाथ में दी जाए, आप तशरीफ लाएं। तो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने से चल पड़े अपना एक गुलाम लेकर के। लेकिन गुलाम और खुद होने के बाद एक ही घोड़ा था। तय ये कर लिया गुलाम के साथ कि 1 मील मैं बैठूंगा तू चलेगा, और दूसरे मील तू बैठेगा मैं चलूंगा। ये शान उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं क्यों कह रहा हूं अभी बताता हूं। और इस तरह से सफर कटता रहा। 1 मील खुद बैठते, 1 मील गुलाम बैठता था, क्योंकि उनके अदल के सामने किसी की नहीं चलती। फिर जब इत्तेफाक ऐसा है बैतुल मुकद्दस करीब आया, लोग सब देखने के लिए बाहर आए, लेकिन घोड़े पर बैठने की बारी गुलाम की थी और आपकी चलने की थी। बारी बारी है, गुलाम बैठा हुआ आ रहा है और खलीफा वक्त रस्सी पकड़ा हुआ आ रहा है। लोग दौड़े दौड़े आए, फिलिस्तीन के अमीरुल मोमिनीन कहकर नारा लगा रहे थे। तो जो मौजूद सहाबा थे उन्होंने बताया ये घोड़े पर बैठा हुआ अमीरुल मोमिनीन नहीं है, ये घोड़े की रस्सी पकड़कर जो आ रहा है वो अमीरुल मोमिनीन है। ईसाइयों ने पहली मर्तबा देख करके पूछा था, ए मुसलमानों क्या तुम्हारा बादशाह ऐसा भी होता है? उस वक्त सहाबा ने कहा पहली बात तो हमारे यहाँ बादशाह होता ही नहीं, बादशाह नहीं होता।
اور ان کی یہ زندگی میں اس لیے بتا رہا ہوں. پھر عیسائیوں نے کہا اگر یہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر چلتا ہے تو اس کے ڈر سے قیصر و کسریٰ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اس کے ڈر سے پورا ایران، پورا روم کانپ رہا ہے. آخر کون سی طاقت ہے اس عمر کے اندر؟ یہ تو رسی پکڑ کر گھوڑے لے کر چل رہا ہے. تب جانتے ہو میرے عزیزو، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے بتایا، اے لوگوں سنو، میری حیثیت صرف اتنی تھی، میں خطاب کا بیٹا عمر، بچپن میں 2 بکریاں مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی اور میرے باپ مجھے ہر دن مارتے تھے، بکریاں نہیں سنبھالنی آتی. لیکن آج غور سے دیکھو، آنکھ کھول کر، وہی خطاب کا بیٹا عمر ہے، 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہے. اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو کئی مثالوں سے بتا سکتا ہوں. عزت صحابہ نے رسول اللہ کے قدموں سے پائی، عزت نبی پاک کے قدموں سے پائی ہے. آج جس جلسے میں جائیں، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. ابھی اگر میں پوچھوں عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں. ہر علاقے میں سنیوں کا مجمع خود ہی کہتا ہے. حالانکہ اس نعرے کا مطلب کیا ہے؟ عشق محبت 2 لفظ ہیں. جیسی ہی عشق پکارا جائے، محبت پکاری جائے، ہر ایک کہتا ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. میرے عزیزو، یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں، 100 سال گزر جانے کے بعد بھی اس امام کا نعرہ ہر مجلس کی رونق کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ وہ بریلی کا امام زندگی بھر اپنے قصیدے نہیں پڑھتا تھا، اپنے خاندان کی بڑائیاں نہیں بولتا تھا، بلکہ جب بھی بولتا تھا تو یوں کہتا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس بریلی کے امام نے زندگی بھر اپنے نبی کی تعریف کی، لیکن جب دنیا سے چلا گیا تو رب ذوالجلال نے نہ ان کا نام مٹنے دیا، نہ ان کا کلام مٹنے دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے یہ فارمولہ سمجھ کر کے چلو، جو حضور کی بات کرتا ہے وہ زندہ رہ جاتا ہے. آج بھی آپ کو یہ قصیدہ یاد ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا؟ سنے ہو کہ نہیں سنے ہو؟ یہ قصیدہ اردو میں نہیں ہے، عربی میں ہے. تمہیں تو عربی شاید سمجھ میں آتی نہیں آتی، لیکن سب کو پڑھنے میں لطف آتا ہے، سننے میں لطف آتا ہے. یہ شرف الدین بوسیری کا لکھا ہوا 700 سال پہلے کا قصیدہ ہے. میرے نبی کی محبت